ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ خواہشات رکھتا ہے، اور اس کی یہی پوری زندگی میں دعا ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے کہ وہ خواہشات اس کی پوری ہو جائیں۔ ان کے لیے بعض اوقات وہ وظائف بھی کرتا ہے، بعض اوقات وہی انسان ان کے لیے مختلف قسم کے عملیات بھی کرواتا اور دعائیں بھی کرتا ہے۔ محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں کی جائیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ انسان ایسی صورت میں پریشانیوں میں ڈوبتا جاتا ہے، مقصد مزید دور ہوتا جاتا ہے، اور انسان مایوسی میں ایسا ڈوبتا ہے کہ اس کی تمام تر کوششیں، دعائیں اسے ایسے لگتا ہے جیسے پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، اور وہ مزید دعا کرنا یا اپنی حاجت پہ یا اپنی خواہش پہ قائم رہنا بھول جاتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر انسان چلا جائے تو اسے کہا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہیں چلا جائے، کچھ کر لے، چاہے وہ دعائیں کرے، چاہے وہ وظائف کرے، چاہے وہ چلے کاٹ لے، لیکن اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گیا وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کے بارے میں کہ انسان کی حاجت کا پورا ہونا یا انسان کی حاجت کا نہ پورا ہونا، اس کے بارے میں مختلف اللہ کے ولیوں نے اپنی مختلف کتب میں، جو انہوں نے اپنی سوانح حیات پہ لکھی، جو انہوں نے اپنے اقوال لکھے، انہوں نے مختلف قسم کی اپنے جو وہ بیانات میں فرمایا کہ انسان کی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو پا رہی، انسان کی خواہش نہیں پوری ہو پا رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس انسان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اس کو نہیں بھی ماننے والا، اس ذات سے انکاری ہے، تو اللہ کی ذات پھر بھی اس انسان کا رزق تک بند نہیں کرتی۔ وہ محنت کرتا ہے، اللہ کی ذات اسے اس کا صلہ دیتی ہے۔ وہ کبھی ایسے نہیں کرتی کہ وہ ذات اس کا رزق بند کر دے، اس کی محنت کا صلہ نہ دے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات تمام تر انسانوں سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ جب کوئی اس کی طرف لوٹ جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت صوفی شیر محمد پکار بھی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ انسان جب اپنی کوئی خواہش رکھتا ہے اور اس کی خواہش پوری نہ ہو پا رہی ہو، تو ایسے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اسے اپنی طرف مزید مائل کرنا چاہتا ہے، راغب کرنا چاہتا ہے، اپنی عبادت میں مشغول رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان جب پریشان ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں مزید بہہ جاتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے مزید، اور جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے مزید محبت کرتا ہے، اور جو بھی اسے عطا کرتا ہے، چاہے وہ جس چیز کے لیے طلب کر رہا ہے، جس چیز کی خواہش رکھتا ہے، وہ ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر نہ ملنا بھی ہے تو اس سے اچھی چیز عطا ہوگی، یاد رکھیے گا، اور اگر مل جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو اسی طرح آپ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ جب وہ اپنی طرف کسی کو بلانا چاہتا ہے، اپنی عبادت میں مشغول رکھنا چاہتا ہے، تو وہ بعض اوقات انسان پہ کوئی نہ کوئی پریشانی بھی بھیج دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کبھی پریشان نہ ہو۔ اللہ اگر امتحان لیتا ہے تو نکالتا بھی وہی ہے، اور اپنے خاص بندوں پہ ایسا کرم ہوتا ہے، یہ پریشانی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ سوچا کریں بس۔ آج کا جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں بھی مختلف کتب میں موجود ہے۔ یا سمیع یا بصیر، سننے والی ذات، اے دیکھنے والی ذات۔ اس وظیفے کو بڑا آسان ہے، یہ اپنا داہنا ہاتھ پہلے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے 133 مرتبہ،
یا سمیع یا بصیر و اول و آخر درود پاک پڑھیں۔ جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ویسے اسے پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ اسے پڑھ لیں، یعنی دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کی لکیروں کی طرف دیکھتے ہوئے پھونک مارنی ہے۔ پھونک مار کے جو آپ کی حاجت ہے اس حاجت کو یاد کرنا ہے، جو دل میں مراد ہے اسے یاد کر کے پھونک مار کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ پاک میری فلاں حاجت پوری کر دے، میری فلاں چیز جو ہے میری تقدیر میں لکھ دے۔ اللہ کی ذات آپ کی تقدیر میں لکھ دے گی انشاءاللہ۔ یہ ایسے اسم ہے جن کو اگر اللہ کی یہ صفاتی نام ہے، ان کو اگر پکارا جائے تو اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبایا کریں۔ فائدہ اللہ کے ذات پہ شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اپنا نام جمعرات کی خاص دعا میں شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑیں، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ صرف اور صرف کمنٹس میں نام چھوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ فضل کرے، سب کی نیک ہدایت پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلق کے نور محمد اللہ علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔